السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. بزرگان محترم، عزیزان کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو عقل و شعور بھی عطا فرمایا، اور وہ عقل کے بلبوتے پر کون سی چیز اس کے لیے اچھی ہے، کون سی چیز اس کے لیے بری ہے، وہ اس کا فیصلہ کرتا ہے. اور اچھی چیز کو اختیار کرنا ایک سمجھدار انسان کی علامت ہے. بری چیز کو چھوڑ دینا یہ بھی ایک سمجھدار انسان کی علامت ہے. اگر کوئی اچھی چیز جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے تو وہ نادان ہے، اور کوئی بری چیز کو جان بوجھ کے اختیار کر رہا ہے تو وہ بھی نادان ہے. ایسا کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ جو لفظ خیر ہے اور شر ہے، یہ دو لفظ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اپوزٹ ہیں. خیر کس کو کہتے ہیں؟ خیر اچھائی، بھلائی، بہترین، نیکی، حسنہ وغیرہ وغیرہ کئی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کا الٹا ہے شر، برائی، بدی، گناہ، بدمعاشی، اور ہر بری چیز شر کے زمرے میں آتی ہے، اور ہر اچھی چیز کو خیر کے زمرے میں لایا جا سکتا ہے. پروردگار عالم نے انسان کو خیر اور شر کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی. اب وہ خیر دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی سمجھدار آدمی الیکٹرک کے کھمبے پر چڑھ کے اپنے آپ کو وائر سے قریب نہیں کرتا. آپ بولیں گے اس کو معلوم ہے کہ وہاں جائے گا تو اس کو شارٹ مارے گا، اس کی جان جا سکتی ہے، کیونکہ وہاں شر ہے اس کے لیے. لیکن وہی شر اگر صحیح انداز سے گھر پہ آئے، گھر پر سے اس کو صحیح طور پر وائر کے ذریعے لے، تو پھر وہ کبھی کبھی شر میں سے خیر کی صورت مل کر آتی ہے کہ لائٹ چل رہی ہے اس سے. انسان روڈ پہ چلتے وقت میں ادھر دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ادھر سے آنے والی کوئی گاڑی اس کو ٹکر دے دے گی، ادھر سے آنے والی کوئی گاڑی ٹکر دے دے گی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ گاؤں وغیرہ سے آتے ہیں ان میں یہ شعور نہیں رہتا، اور وہ ڈائریکٹ بیچ میں آ جاتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے کہ کیا ہوگا. تو یہ شر اور خیر کے درمیان جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں سمجھ آتی ہے تو لوگ شر کو چھوڑ دیتے ہیں، خیر کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم غور کرتے جائیں تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کیفیت عطا فرمائی ہے. اور اگر ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو نہ صرف یہ کہ گناہوں کی معافی عطا فرماتا ہے، بلکہ ان کے درمیان ایک صلاحیت پیدا کر دیتا ہے اچھے اور برے کو تمیز کرنے کی. ایک زمانہ تھا جب کہ سگریٹ یوں ہی ملتے تھے، گٹکے یوں ہی ملتے تھے، اس میں باریک انداز میں لکھا رہتا تھا کہ یہ چیز صحت کے لیے مضر ہے، نقصان کرنے والی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کھاتے تھے. پڑھنے والوں کو تو پڑھ لکھ کر سمجھ میں نہیں آتا تھا، جو بے پڑھے ہوئے تھے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا ہے. اس کے بعد اب حالت یہ ہے کہ گٹکے وغیرہ جو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں اس پر باقاعدہ بچھوترا ہوا رہا ہے. اس پہ باقاعدہ یہ کھانے سے کینسر ہوتا ہے، کلم برا لکھا ہے. پڑھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے، نہیں پڑھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے. اگر وہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو اس گھڑے میں ڈالنا چاہے تو یہ اس کی مرضی ہے. لیکن اسے یہ معلوم ہونا چاہیے، جو بھی ایسا کر رہا ہے اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے
رب نے اس کو یہ جو جسم عطا فرمایا ہے، اس جسم کا یہ مالک نہیں ہے، جسم کا مالک بنانے والا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اور اس جسم کا مالک اللہ ہی ہے۔ آپ کے پاس بطور امانت اس کو رکھا گیا ہے، اس کی دیکھ ریکھ کیجیے، اس کو کیئر کیجیے، اس کو سردی سے، اس کو گرمی سے، اس کو تکلیف سے بچائیے اور اس کی حفاظت کیجیے۔ اس وقت تک حفاظت کیجیے جب تک کہ بنانے والے رب کی طرف سے اس جان کو لینے والا نہ آ جائے۔ جب لینے والا آ جائے گا تو پھر اس کے بعد یہ جان ہم اپنے اب تک اپنی سمجھنے والے یہ اس کے حوالے کر دیں گے۔ اور شاید غالب کا شعر ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو کوئی احسان نہیں کیا، جان تو سے کی تھی، لیکن اس دوران ہم نے اگر اس جان کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے وہ کام کیا جو اللہ کا پسندیدہ ہے تو سمجھیے کہ ہم کامیاب ہو گئے، ورنہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کوئی نہیں کر سکتا۔ اور شاعر کہتا ہے جان اگر دی بندے نے اللہ کے نام پہ تو جان دی بھی اسی کی تھی، میں اپنے ہاتھوں سے جان پیدا نہیں کر لیا، جان تو اس نے پیدا کی، جان دی بھی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا کرنا۔ سچی بات تو یہ کہ ہم بندگی کا حق ادا نہیں کر سکے، تو ہمارا جسم اللہ کی امانت ہے، گٹکا کھا کے نقصان پہنچائیں گے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں میں کھا رہا ہوں، آپ کو کیا ہو رہا، آپ کا کیا نقصان ہو رہا میں کھا رہا ہوں؟ جی نہیں حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ جسم آپ کے پاس بطور امانت اس کے فائدے کا کام تو کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز اس کو نقصان پہنچاتی ہے ڈاکٹر بول رہا ہے، بنانے والا لکھ کے بنا رہا ہے، بیچ ادار کے بنا رہا ہے مت کھائیے، تو اس طرح آپ بڑا ظلم کر رہے ہیں، اور ظلم ہر ناانصافی کو کہا جاتا ہے، اور یہ ظلم آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کرے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اسی طرح سگریٹ پینا ہے، بہت سے لوگ جان بوجھ کے سگریٹ پیتے ہیں، چلیے یہ تو ہوئی چھوٹی چھوٹی بات ہے، اب اس کے بعد اور آگے بڑھیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں نوجوان بعض چیزوں کو چھوڑیے میں کیا کروں تھوڑے کا یہ سمجھ کے اس کو اختیار کر رہے ہیں۔ تو اگر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیکھا جائے تو کوئی بھی عمل ہم اچھا ہو یا برا ہو، کوئی بھی عمل چاہے وہ خیر سے تعلق رکھتا ہو یا شر سے تعلق رکھتا ہو، وہ بڑا جتنا نقصان دہ ہے چھوٹا اتنا ہی نقصان دہ ہے۔ اگر آپ کہیں کہ مثال دیجئے تو آپ کے سامنے مثال عرض کروں کہ دیکھیے انسان کے لیے زہر اس کی زندگی کو ختم کرنے والا ہو، زیادہ ہو یا تھوڑا ہو بدل جانے والا ہے، تو نیکی اور بدی میں جو بدی ہے، جو برائی ہے، جو شر ہے، جو گناہ ہے، جو معصیت ہے، جو نافرمانی ہے، وہ کسی صورت میں ہو، اللہ رب العزت کی نافرمانی چاہے کسی صورت میں ہو، بہت ہو یا تھوڑی ہو، نقصان پہنچا نہیں پہنچا۔ دیکھیے ایک صاحب دعوت میں گئے، وہ ٹھنڈا نہیں پیتے کیونکہ ان کے گلے میں تکلیف ہوتی ہے، ٹھنڈا پیتے گلے میں تکلیف شروع ہے، تو دعوتی آیا کھانا کھا رہا ہے، دعوت دینے والے صاحب یہ ٹھنڈا بھی ہے، تو بھائی میں ٹھنڈا ہے نہیں تھوڑا پیجیے، تھوڑا کیا، میں نے کہا کہ مجھے اس کو پرہیز ہے، وہ پیوں گا تو حلق میں درد ہوگا، نہیں تھوڑا پیجیے، دیکھیے آپ بہت سا پیے تو بھی وہ حلق سے گزرنے والا ہے، تھوڑا پیے تو بھی اسی حلق سے گزرنے والا ہے، اور تھوڑا پینے پر بھی وہی نقصان ہونے والا ہے جو زیادہ پینے پر نقصان ہونے والا ہے، تو آپ نے تھوڑا تو وہی تھوڑے پر ہم غور کرتے کرتے آگے خیر و شر پر اللہ کے کلام کی جس آیت کریمہ کو میں نے اپنی گفتگو کا عنوان بنایا اسے سہل انداز میں آسان طریقے سے آپ تک پہنچا رہا تھا کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب آپ چاہے اتنا سا بھی نیک کام کریں تو وہ موجود رہے گا، اور آپ اتنا سا بھی برا کام کریں گے وہ موجود رہے گا۔ دیکھ لیں گے آپ دیکھیں گے، کب دیکھیں گے، کہاں دیکھیں گے؟ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں ہم کر دیکھیں سمجھتے ہیں بھائی بہت بڑا کام ہو گیا، بہت بڑا غلط کام، حالانکہ کئی ایسے کام چھوٹے موٹے بڑے بڑے غلط کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم کو اس کی طرف نظر بھی نہیں ہوتی، توجہ نہیں رہتے اور سمجھتے کہ ہم کچھ کریں گے۔ دیکھیے
یہ زندگی ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن ہمارے بعد کچھ لوگ آئیں گے، ہمارے بعد کچھ لوگ آئیں گے۔ یہ کب تک چلے گا سلسلہ؟ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ اچھا کہاں لکھا ہوا ہے؟ جیسے بات ہمارے بھائیوں کی، کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو کہاں کا بتاؤ؟ پہلی چیز سورہ فاتحہ میں لکھا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے جو سارے عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان بے حد مہربانی فرمانے والا ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے، اونر ہے یوم الدین کا، یوم الدین کا یہ فیصلے کا دن۔ سورہ فاتحہ قرآن شروع ہوتے 30 آیت میں بتا دیا وہ دن ہے۔ پھر متعدد مقامات پر کبھی کہا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کیا ہوا؟ وقت آ گیا اور چاند پھٹ گیا۔ کب پھٹا؟ جب آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے لوگوں نے انکار کیا اور پوچھا کہ کچھ تو بتائیے ہمیں، اور اس وقت سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہے اور چاندنی رات ہے، چاند سر پہ جگمگا رہا ہے، ایسے میں لوگوں نے کہا کہ آپ نبی ہیں تو آپ کچھ کر کے دکھائیے، ایسا کوئی انوکھا کام کریے، ایسی کوئی بات بتائیے جس کو دیکھ کر ہم مان لیں۔ تب اللہ کے رسول نے انگلی اٹھائی تو اشارہ کیا چاند کی طرف، وہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا ہوا دنیا نے دیکھا۔ ہمارے ہندوستان کی جو نیچے کی جنوبی ریاست ہے تامل ناڈو کیرلا وغیرہ، وہاں کا ایک بادشاہ بھی دیکھا اور وہ لوگوں سے پوچھا کہ بات کیا ہے، اس زمانے کی بات ہے، تو اس کو بتایا گیا کہ بھائی عرب میں، کیونکہ عرب تاجرین یہاں آیا کرتے تھے، یہ یہاں سے وہاں گیا اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اس سے ملاقات کیا، واپس آ رہا تھا، راستے میں انتقال ہو گیا اس کا اور وہ حمان میں دفن ہے، لیکن اس نے یہاں اس کے مقام پر حکم دیا کہ مسجد بنائی جائے۔ تو اس طرح چاند 2 ٹکڑے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر ہو گیا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جب اللہ کے رسول اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور اس کو دیکھنے والوں نے دیکھ لیا۔ پھر ہمارے لیے اس میں ایک سبق یہ بھی مل گیا کہ مولا تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طاقت بھی عطا فرمائی، وہ قوت بھی عطا فرمائی کہ وہ اشارہ کرنے کو ٹوٹ جاتا ہے، مگر اس کا ٹوٹنا ایک اور بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ چاند کا ٹوٹنا ہو تھا، چاند ٹوٹے گا یہ بات معلوم تھی، اس کے ٹوٹنا یہ بتا رہا ہے کہ اب قیامت قریب ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی ہے، اس لیے کہ چاند پھٹ گیا۔ چاند کا پھٹنا اشارے، معجزے، شقے یعنی قمر کا اشارہ کر رہا ہے۔ حضرات محترم جب آگے بڑھے تو ہم کو پھر بار بار کبھی یوم القیامہ کے نام سے یاد دلایا گیا، کبھی الحاقۃ الحاقہ، حق ہے آنے والی ہے، وہ برابر آنے والی، کبھی اذا وقعت الواقعہ، وہ واقعہ ہو والا۔ یہ سب کس کے بارے میں؟ یہ سب قیامت کے بارے میں۔ اور یہ جو بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں خیر اور شر کی، یہ بات بھی قیامت ہی سے متعلق ہے۔ کیا ہوگا قیامت کے قریب؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، قیامت کے قریب ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ زمین کو ہلا دیا جائے گا، زوردار جھٹکا۔ گاڑی چلتے چلتے ایک گڑھے میں پڑ جائے یا ایک اسپیڈ بریکر آ جائے تو پورے لوگ ہل جاتے۔ زمین کو جب ہلایا جائے گا تو کیا حال ہوگا؟ پوری زمین تہس نہس ہو جائے گی، اونچی اونچی عمارتیں، وہ عرب ٹاور، وہ ٹاور، یہ ٹاور، برج العرب، سب تباہ ہو جائیں گے، سب تباہ ہو جائیں گے۔ بڑی بڑی عمارتیں بنا کے لوگ خوش ہوتے ہیں لیکن سب زمین دوز ہو جائیں گے، نیچے کا اوپر، اوپر کا نیچے ہو جائے گا اور حیرانی سے لوگ دیکھیں گے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے اس دن سارے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا۔ کیوں؟ سارے لوگوں کا مطلب آدم علیہ السلام کے بعد سے قیامت تک جتنے لوگ آئے سب جمع کیے جائیں گے، سب جتنے موجود ہیں ہم مر جائیں گے، سب آئیں گے۔ اس طرح اس دن جمع کیا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ ان کو دکھایا جائے ان کا عمل۔ اب آگے اسی بات پہ ہم کیا سے شروع ہوگا، تاکہ ان کو ان کا عمل دکھایا جائے۔ کون سا عمل؟ وہ عمل جو انہوں نے زندگی میں کیا تھا۔ پیدا ہونے کے بعد مرتے دن تک آدمی جو کچھ کرتا ہے اس کو عمل کہتے ہیں، اور عمل کے لیے ایمان ضروری ہے، ایمان کے بغیر عمل کام کا نہیں ہوتا ہے، تو سب کو معلوم ہے۔ عمل جو کچھ اس نے کیا وہ دکھایا جائے گا۔ وہ عمل کیا ہوتا ہے؟ اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے، چوری بھی ہوتا ہے، ڈاکہ بھی ہوتا ہے، مار پیٹ بھی ہوتا ہے، قتل بھی ہوتا ہے، کسی کو بچانا بھی ہوتا ہے، کسی کی مدد کرنا بھی ہوتا ہے، کسی نابینا کو روڈ کراس کرنا، یہ بھی عمل ہے۔ لیکن جب سب عمل ہیں تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک
خیر عمل ہے، ایک شر عمل ہے. کسی بزرگ کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کو بٹھا دینا یہ خیر ہے. روڈ کراس کرتے ہوئے دیکھا اپنے بچے اکیلے کر رہے ہیں، گاڑی کا ان کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ گاڑی پہ اترے بچوں کو روڈ کراس کرا دیے، یہ خیر عمل ہے. کتنا چھوٹا عمل ہوگا. پوچھنے والوں نے پوچھا، اللہ کے حبیب نے فرمایا دیکھو اس دن قیامت کے دن جن لوگوں کو چھوٹے سے چھوٹا عمل بتایا جائے گا وہ ایسا بھی ایک عمل ہے کہ انسان چلتے چلتے راستے میں اس کو کچھ رکاوٹ نہیں کی، ایک چھوٹا سا دھکا لگایا چلا گیا، اس کو خبر بھی نہیں کیا کیا، لیکن اتنا چھوٹا عمل بھی خیر کے کھاتے میں لکھا جائے گا. اتنا چھوٹا. اب ہم اتنے چھوٹے عمل کو چھوٹا ہے نہ سمجھ کے اگر چھوڑ دیں گے تو یہ چھوٹا عمل ہمارے لیے بہت بڑی نجات کا سبب بن سکتا ہے. اب وہ عمل کا حصہ ہے، چھوٹا ہو تو خیر ہو تو فائدے مند ہے، شر ہو تو نقصان دہ. آپ کہیں گے صاحب اتنا چھوٹا سا عمل کیا نقصان پہنچائے گا؟ تو دیکھیے بعض وقت چھوٹا سا ہی رہتا ہے، خالی چھوٹا سا. آپ نے سنا ہوگا ایک سائنائڈ بول کے ہوتا، سائنائڈ کیمسٹری پڑھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں اس کو. آپ اس کو اپنی زبان پہ رکھ لیں، خالی ادھر زبان پہ رکھیں اور دوسرے ہی لمحے آپ کی جان چلے جاتی. آپ بولیے ایسا کیسا؟ جی ہاں، ایک سائنسدان نے تجربہ کرنے کے لیے کہا کہ اس کا کیا ہے، کیا ریئیکشن ہوتا ہے انسان کی باڈی پر. وہ لکھنے کے لیے ایک ہاتھ میں قلم پکڑ لیا، ایک ہاتھ میں سائنائڈ زبان پہ رکھا، ایسا زبان پہ رکھا، ایسلی سگا خالی جان چلے. آج کل لوگ خودکشی کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو کیا مطلب یہ کہ ایک ہی سیکنڈ میں جان چلی گئی. اثر اتنا ہے اس کا، چھوٹی سی، اتنی چھوٹی سی چیز ہے، اتنی چھوٹی سی اتنا اثر. ہاں بات چھوٹی ہی رہتی. آپ دیکھیں اوپر چڑھ کے آتے آتے کبھی مندروں میں ہم دیکھتے ہیں ایک آدھ نل خراب ہو جاتا، اس میں سے پانی ٹپکتے رہتا. ارے حضرت پانی ٹپک رہا، ہاں ایک قطرہ گر رہا. وہ قطرہ کیا ہے آپ کو اس وقت معلوم ہوگا کہ آپ اس کے نیچے ایک بکیٹ رکھتے ہیں. آپ محسوس کریں گے وہ ایک چھوٹا قطرہ دکھنے والا وہ قطرہ آدھے گھنٹے کے اندر پوری بکیٹ کو بھر کے باندھ دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک قطرہ بھی بڑا اہمیت والا ہے. وہ ایک قطرہ کہیں ٹپک رہا ہے ایک کے بعد ایک، اسی مقام پر ٹپک. آپ دیکھیں گے ہے تو وہ پانی کا قطرہ، لیکن ایک ہی مقام پر پڑھتے پتھر میں بھی سراغ ڈال دے گا. یہ تجربات آپ کے روزمرہ کے مشاہدات میں. تو چھوٹے عمل کو چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو ہم یہ غور کریں، اچھا ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں، چھوٹا سا نہیں، برا ہے اس کو اختیار کرنا نہیں. ایک مسجد میں ایک صاحب یہ جمعہ پڑھے آگے محمود صاحب ایک مسجد میں گیا، آج تک نہیں دیکھا میں ایک صاحب جو ہے ہاتھ میں لکڑی نہیں ہے بس خطبہ دے رہے ہیں. ہو سکتا ہوں بھول گیا ہوں، نہیں میں ویسے ہوتا کرتے. میں پوچھا معلومات کرا ان سے، جا کے معلوم کرا، انہوں نے بولے سنت ہے وہ سنت ہے. تو کیا سمجھے سنت کو؟ اتنا آسانی سے چھوڑ دینے کی سنت کو. اور اہل سنت کی یہ خاص پہچان ہے کہ وہ سنت کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. سنت دیکھیے آپ چھوڑنا. ایک صاحب کو دیکھا میں آئے سیدھا منہ پہ پانی مار رہے ہیں، ہاتھ دھو، کیا کر رہے ہیں بھائی؟ وضو کر رہے ہیں. کیا ہے وضو کرتے وقت؟ ہاتھ دھونا، کلی کرنا، آنکھ سے پانی چڑھانا، سجا سے بائیں سے ناک صاف کرنا، اس کے بعد چہرہ دھونا، مسواک کرنا. وہ سب سنت ہے. میں خالی فرض کر لے رہا ہوں، فرض کو تو ڈائریکٹ پہلے منہ دھو لینا، اس کے ہاتھ دھو لینا، سر کا مرا کرنا، خالی فرض کر لے رہا ہوں. میں سمجھا نہیں کہ ایسا نہیں ہوتا، پوری چیزیں کام کرنا پڑتا، فرض کے ساتھ ساتھ سنت بھی ہوتے. نہیں خالی فرض کر لیتا بس. میں بولا ایسا اب سنا اس کا بولا بھائی یہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک چھپانا ہی فرض ہے. خالی یہ شرٹ پہنے آپ فرض کی جب بات ہے تو فرض اتنا ہی جمالی، یہ بمبی سے لے کے گھٹنوں تک یہ فرض ہے. ویسے نکلتا نہیں گھر پر ایسا مزہ پہننا پڑتا نا، یہ نہیں پہنا. ہاں جب وہ پہننا پڑتا تو سرکار کا ہر عمل ہمارے لیے قابل عمل ہے اور اس عمل ہی میں ہماری نجات مضمر ہے. اگر ہم یہ سمجھ لیں سنت ہے کہ چھوڑ دیں گے اس طرح بات کو ٹیک اٹ ایزی کریں. خیر میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. اب میں نوجوانوں کی طرف آؤں گا. یہ ساری باتیں کس بنیاد پر کہیں اور کس مقصد سے کہیں بات کو سمجھ آئے گا. ہمارے نوجوان بچے راتوں کے وقت کیا کرتے ہیں سب کو معلوم ہے، کچھ چھوڑ کے، بچے بھی بچیاں بھی. اور آج ساری دنیا میں بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے.
اور اس بے حیائی کو پھیلانے میں غیر تو پوری کوشش کر ہی رہے ہیں، لیکن وہ لوگ استعمال ہمارے بچے بچیوں کو کر رہے ہیں، اور ہمارے بچے بچیاں اس کو مزہ جو ایسے کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ لڑکے فونوں پہ بات کر رہے ہیں، ہم پوچھے کیا کر رہے ہیں، یہ کیا مطلب ہے، کس سے بات ہے؟ ٹائم پاس ہے تو خالی بات ہی کر رہے ہیں. کیا کریں؟ خالی بات ہی کر رہے ہیں، خالی بات ہی کر رہے ہیں. دیکھیے بات یہ سے شروع ہوتی، اللہ رب العزت نے برائی کے دروازوں کو شروع سے روک دیا، شروع سے روک دیا. آپ آگے جا کے نہیں، پہلے روک دیا، کہا دیکھنا ہی نہیں، بات کرنا ہی نہیں، ٹچ کرنا ہی نہیں، خالی ٹچ کرو نا، خالی بات ہی کرو نا، خالی دیکھنا ہونا، خالی ٹائم پاس کرو نا. یہ ہوتے ہوتے انسان بڑے رقم تک پہنچ جاتا، اور اس کے بعد کیا کرنا، دنیا کے لینگویج کرو نا. بولتا ہوں آج فیبروری کی 14 تاریخ ہے. نوجوان بچے اچھی طرح سمجھتے ہیں، یہ یاد مجھے ہر سال یاد آتی ہے. 14 تاریخ کیا ہوا تھا صاحب، کون پیدا ہوئے تھے، کون مرے تھے، کون پیدا ہوئے تھے، کون مرے تھے، کہ ہمارے بچے ہمارے نوجوان اس تاریخ کو بھولتے نہیں. اتفاق سے آج جمعہ ہے، تو جمعہ جو اس تاریخ سے پہلے آتا 12 13 اس وقت میں آپ کو یاد دلا تو خاص ارے کام ہو سب ہم بھولنا چاہتے ہو، یاد دلانا ضروری ہے. اور آپ بولیں گے صاحب آپ کو یہ سب معلوم، جی سب معلوم ہے. اس لیے معلوم ہے راستہ چلتے وقت کہاں گڑھا ہے، کہاں اسپیڈ بریکر ہے، یہ جاننا ضروری ہے ہر چلنے والے کو. اور اس لیے بھی کہ خود بھی بچے، اور اس لیے بھی کہ دوسروں کو گھر میں گرنے سے بچائے. میرے نوجوان بھائیوں، یہ تباہی، یہ ہلاکت، یہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. آج 14 تاریخ ہے، آپ کو معلوم ہے ویلنٹائن ڈے بولتے ہیں اردو میں، اس کا ترجمہ کیا گیا یوم عاشقان. ارے مساکین مسجد میں اس کا کیا تعلق؟ جی ہاں یہی بولنا ضروری ہے، اور کوئی بولنے والا نہیں ہے، نہ اماں ٹوکری نہ بابا بول رہا. برا مت مانیے، مطلب سخت بولتا ہوں. نہ اماں کو خیال ہے، نا باہر صبح گئے تو رات میں آتے سوتے، اور اماں تو یا تو ویڈیو گیم میں یا ٹی وی میں سیریلوں میں قبول ہے نا قبول ہے اسی میں لگی ہوئی اماں. اور پھر نامناسب مناسب سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیے ان کی اخلاقی تعلیم و تربیت کا کسی کو خیال نہیں ہے، اور چاروں طرف سے انگار بھڑکائی جا رہی ہے. ٹی وی میں انگار، فون میں انگار، فیس بک میں انگار. اب چونکہ نہیں لگیں گے اس پر تدارک کیسے ہو؟ تدارک وہ بھی بولیں گے ایسا ویسا ہوگا ویسا ہوگا. ارے بھائی بچوں کو جب آپ کیئر کرنا تھا اس وقت کیئر نہیں کرے، اور اب بعد میں بولیں گے کہ نہیں صاحب ایسا بچہ بگڑ گیا، گھر چھوڑ کے چلے گیا، بچی چلے گئی. کہیں کیوں گئی؟ ذمہ دار آپ ہیں اس کے، آپ نے اس کو وہ ماحول نہیں دیا، اور ماحول نہیں دیا، آپ رونے سے کیا پائے گا؟ تو حضرات محترم، یہ ویلنٹائن ڈے، اس سے ہمارا تو کیا کسی مذہب کا بھی تعلق نہیں. ہر مذہب والے اس کو برا سمجھتے ہیں. حتیٰ یہ کہ ہمارے ہندوستان میں غیر مسلموں کی جو کٹر تنظیم ہے، اور نام کیوں لوگ، تو وہ لوگ بھی زعفرانی کلر والے، وہ لوگ بھی سختی سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. جبکہ ہم وہ ہیں جسے اللہ نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا، اور فرمایا کہ تم لوگوں کو سدھارنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اب ہم سدھارنا چھوڑ کے ہم خود بگڑ جائیں. دوسرے الفاظ میں اگر پولیس والے ہی چوری کرنے لگ جائیں تو کیا ہوگا؟ آپ معذرت چاہتا ہوں، کہنے کا مطلب ہے کہ جس کو ذمہ داری دی گئی تھی روکنے کی، اگر مسلمان ہی دعوت دینے کے لیے بھیجے گئے، ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے بھیجے گئے، اگر یہی محافظ ہی اگر قاتل بن جائیں، اگر حفاظت کرنے والی خائن بن جائیں، تو آپ بولیے اب کون سدھارے گا؟ آپ یہ مت سوچیے میں تو نہیں کر رہا ہوں، میرا بھائی تو نہیں کر رہا. آپ کا بھائی چاہے وہ کچھ بھی کہیں بھی رہتا ہو، آپ سے رشتہ نہ ہو، خونی رشتہ نہ ہو، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کا رشتہ ہے. تو بولو کتنے لوگ روکے؟ یہ نہیں روکتے نہیں. ہماری عادت کیا ہے؟ روکتے نہیں. ہم ابھی اسسٹ کرتے. ایسا ہے چلو یہ بات کرو اور ختم ہو گیا، میرا ختم ہوگا، میں دیتا ہوں بات کے لیے. ہر طرح سے مدد کریں گے برے کام میں، اور برائی سے روکنے کی کسی کو فکر نہیں ہے. اور وہ لوگ صاحب ایسے بولتے رہتے ہیں، صاحب کو کیا معلوم، صاحب کو مزہ نہیں لگا ان چیزوں کا، ایسے باتیں بھی ہوتے ہیں. تو سن لیجئے، اپنے آپ کو یہ سمجھیے کہ آپ اللہ کے سامنے ہیں. اور یہ دیکھیے کیمرہ لائٹ بند ہو گئی،
یہ ایسا کیمرہ ہے کہ لائٹ بند ہونے پر ختم ہو جاتا، بیکار ہو جاتا، لیکن خدا کی قسم پروردگار عالم نے سارے انسانوں کی ریکارڈنگ کرنے کے لیے ایسا کیمرہ لگا رکھا ہے کہ کل قیامت کے دن سب کے سامنے اس کیمرے کو آن کیا جائے گا، سب کی ویڈیو سیڈی بتائی جائے گی، اس وقت آپ نے کہا ہے یہ کیا مطلب ہے، یہ تو ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑا، یہ تو بڑے سے بڑے کارنامے کو تو ریکارڈ کیا ہی کیا، چھوٹی سی بات کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس وقت کیا کریں گے؟ ہائے ہائے کریں گے، اللہ تعالیٰ سے بولے کہ مولا اب زندگی میں میں پھر جاؤں گا اور مجھے دنیا میں پھر سے بھیج دے، میں اچھے کام کروں گا، دن بھر روزہ رکھوں گا، ہر دن روزہ رکھوں گا، ہر رات عبادت کروں گا، لیکن پروردگار عالم کی طرف سے کہوں گا بندے تجھے جو چانس دیا گیا تھا ختم ہو گیا، اب کوئی چانس نہیں ہے تیرے لیے، کچھ بھی چانس نہیں ہے، جو کچھ تو کرنا تھا کر لیا، اب اس کی سزا تجھے یہاں ملے گی۔ یہ ویڈیوگرافی، یہ کیمرے، یہ سب نکل کے سارے دیگر لوگوں کے خیالات کو فاسد کر رہے ہیں، بیکار بنا رہے ہیں، لیکن ان چیزوں سے اسلامی نظریات کو تقویت مل رہی ہے۔ کوئی پوچھ سکتا تھا کہ یہ کیسا اللہ میں اتنا سب کرتا ہوں گا، وہ اتنا سب کیسا ریکارڈ کرتا ہوں گا، تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ ریکارڈنگ کے ذریعے ایک ایک منٹ کا حساب ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے فون ریچارج کرایا اور جلدی پیسے ختم ہو گئے، فوری کمپنی جا کے آپ نے کیا بھائی ریچارج کرا 100 روپے کا کھٹ 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 ہو گیا، تو انہوں نے بولے کدھر آئی آپ، ایک بٹن دبا کے ایک پیپر نکالیں گے، پوری آپ کی کال ہسٹری بتائیں گے، آپ نے یہ ٹائم پہ، یہ منٹ پہ، یہ سیکنڈ پہ، یہ نمبر پہ فون کیا اور اس کے ساتھ آپ اتنی دیر بات کی، اس کا اتنا چارج ہوا۔ دوسرا کام یہ، اس طرح پورے 100 روپے ختم ہو گیا آپ کے۔ یہ آپ ہم جائیں تو، اور اگر ہمارے کوئی محترم پولیس والے بھائی صاحب جا کے بولے بھائی فلاں جگہ کیس ہو گیا، میں فلاں پی ایس سے آؤں، میں کو پوری کال